طلاق کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ویسٹ میں تو یہ ریشو تھی، زیادہ تھی، اب پاکستان میں بھی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر خراب ہو رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کوئی میسج بھی دیں خواتین کو اس حوالے سے، اور ریزن آپ کو کیا لگتی ہے یا آپ اپنے آس پاس سنتی ہیں تو کون سی ایسی چیزیں جن کو اوائڈ کر کے ذرا گھر بچائے جا سکتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو اس کا ایک بہت ہی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو دوں گی. آپ کو پتہ ہے وہ جو حدیث میں ایک عورت آئی تھی کہ جی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تھی اور نے کہا تھا کہ مجھے طلاق لینی ہے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ مجھے اپنا ہسبینڈ اچھا نہیں لگتا، بس یہی تھا نا. انہوں نے سمجھایا، واپس بھیجا، وہ واپس ہے کہ نہیں مجھے نہیں اچھا لگتا. صرف نہ اچھے لگنے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم لے سکتی ہو. طلاق کو انہوں نے ایک کرسچن کانسیپٹ بنا دیا. کرسچنز میں ہوتا ہے انٹل یو ڈائی یو کانٹ گیٹ ڈیورسڈ، انٹل یو ڈائی یو آر گوئنگ ٹو بی ود دا سیم مین. وائی؟ میں نے ایسی میرجز دیکھی ہیں، اب یہ میں ایک ویمنس وہ بتا رہی ہوں، جہاں پر بچے تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ماں باپ کی نہیں بنتی. انہوں نے پوری زندگی ان کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے. وہ بچے لٹرلی، میں 2 بچوں کو اس طرح جانتی ہوں، 2 فیملیز کی، وہ اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں ٹارچر کیا. آپ پہلے علیحدہ ہو جاتے، ہمیں کوئی سکون مل جاتا زندگی میں. ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو طلاق کو یہ کرسچن ٹوسٹ نہ دیں. آئی ہیو بین تھرو ڈیورس. یہ کرسچن وہ ہے کہ جی جب تک ہم مریں گے نہیں، آپ ستی کر کے جو ہے نا، بس ایک کچھ ہو گیا تو ستی کر کے عورت بھی مرے گی، آدمی بھی مرے گا. وائی؟ آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ٹائم میں دیکھیں، واز اٹ سم تھنگ ان نیچرل اور ناٹ نارمل؟ ان کے اپنا جو منہ بولا بیٹا تھا، جی ان کی پھر وائف سے اللہ تعالیٰ نے ٹو پروو اے پوائنٹ، وہ زید بن حارث کی جو ان کی وائف کے ساتھ بہت ساری. اور یہ بھی ہمارے سوسائٹی میں بہت غلط ہے کہ اگر طلاق ہوگی تو اس عورت کو عجیب نظر سے دیکھنا، کیا کرنا. اچھا، آپ نے جو بات کی نا یہ بچوں والی، میں نے پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ کی تھی انجینئر مرزا صاحب کے ساتھ، تو وہ یہ بات کر رہے تھے، کہتے کہ یار اگر آپ کی نہیں بن رہی نا، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو طلاق لے لو. کم از کم 55-60 سال کی عمر میں جا کے طلاقیں نہ کرو. جب مرنے والے ہو جاتے تب کہتے جب ہم علیحدہ ہو رہے ہیں، بچے بھی تباہ کر لیے، خود بھی بالکل قبر میں ٹانگے. بھائی پہلے فیصلہ کر لو، پھر یہی اگر پہلے نہیں کیا تو پھر صبر کر لو، پھر آخری 5-10 سال بھی صبر کر لو، پھر آپ باقی ٹل دیٹ ڈو یور پارٹ کر لو. لیکن جو بچے، جہاں پر میں دیکھتی ہوں نا کہ بچے افیکٹ ہو رہے ہیں مینٹلی، میں کہتی ہوں پلیز ڈونٹ ڈو دس ٹو یور کڈز. میں نے بہت فیملیز دیکھی ہیں جہاں بچے تباہ ہو گئے ہیں. ان کے ماں باپ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیونکہ سوسائٹی کا پریشر ہے تو ہم نے طلاق نہیں لینی. یہ بھی غلط بات ہے. اور اس کے اپوزٹ کیا ہو رہا ہے، جو فیمنزم کا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے روٹی نہیں بنا کے دینی تو ہم تو طلاق لے لیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. یہ بھی غلط ہے بھائی، دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. آپ سینٹر میں رہیں، آپ حکمت کے ساتھ چلیں، جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں حکمت کے ساتھ چلو، دیکھو کہ اس کی کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے. آپ کو اگر لگتا ہے آپ کے بچے بچ جائیں گے اور طلاق سے جو ہے آپ کے بچوں کی مینٹل سٹیٹ سے ہی ہوگی، وہ ایک اچھے ہیومن بینگز، تو آپ کر لو. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت مسئلہ ہے، زیادہ مسئلہ نہیں ہے، تو آپ تھوڑی سی صبر شکر کر لو. جو فیمنزم کہتے ہیں ہم نے تو یہ بھی نہیں کرنا، ہم یہ عورت کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. نہیں، a marriage is about compromise. ہسبینڈ کو بھی دینا پڑتا ہے، وائف کو بھی کمپرومائز، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم ورک کرنا پڑتا ہے. وہ جو نہیں دو پہیے، وہ ہے نا کہ 4 پہیوں پہ چلتی ہے گاڑی، 2 پہیوں پہ نہیں چلتی، اس طرح کا کچھ ہے جو بھی ہے. تو اسی لیے دونوں کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. تو میں بالکل مڈل میں ہوں. نہ لبرلز جو کرتے ہیں وہ بات صحیح ہے، نہ یہ والی بات صحیح ہے کہ مر جاؤ کیونکہ سوسائٹی کا پریشر ہے، بچوں کو دبا کر دو اور طلاق نہ کرو. سو یہ میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. لاسٹ پہ آپ ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گی جو راتوں رات ماریا بھی بننا چاہتی ہیں؟ گڈ ون. یہ ہماری جنریشن یہ چاہتی ہے کسی بھی فیلڈ میں، آپ کا تو میں نے نام لیا، کسی بھی فیلڈ میں وہ کہتے ہیں میں نے جس فیلڈ میں قدم رکھا ہے اگلے دن میری ملینز میں فالوئنگ ہو اور $1,000,000 بھی اکاؤنٹ میں ہو. تو کیا میسج دیں گی آپ؟ میں بار بار یہ کہتی ہوں، آپ سب سے پہلے دیکھو سکسیس کیا ہے. سکسیس آپ کی زندگی ہوتی ہے 70-80 سال کی، اس کے بعد اگلی زندگی کا سکسیس بھول گئے ہوئے ہیں، ہماری پوری امت بھول گئی ہوئی ہے کہ ہم جو یہاں پر کما کے جا رہے ہیں اس کا صلہ آپ کو اگلی وچ از اٹرنل لائف اس پہ ملے گا. یہ نمبر 1 کہ آپ اس صرف دنیا کا نہ سوچا کریں. ٹرو سکسیس از جب آپ کی دنیا اور آخرت اچھی ہوتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے. اچھا جی، نمبر 2 بیٹا، یہ جو سارے بچے سمجھتے ہیں نا کہ اوور نائٹ سکسیس، یہ جو
MTV میں اسٹارٹ ہوا تھا. آپ لوگ آئی تھنک آپ چھوٹی جنریشن ہو, ہم نے تو MTV دیکھا. میں نے اوور نائٹ سکسیس بن گئی, اوور نائٹ اسٹار بن گئی, اوور نائٹ ملین. کچھ نہیں ہوتا. دیر از نو سچ تھنگ ایز این اوور نائٹ سکسیس. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو ایک ویژن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اٹ ٹیکس ایئرس. مجھے اٹ ٹک اراؤنڈ 21 years before I got true success. 21 سال جو میرا حال ہوا ہے, جہاں سے جوتے پڑے ہیں. مطلب دس از پارٹ آف لرننگ. آپ ایک پوائنٹ پہ آ کے اتنا کچھ سیکھ جاتے ہو, پھر آپ کو سکسیس ملتا ہے. ڈونٹ بی ان اے ہری. نتھنگ از اچیوڈ, نتھنگ گڈ از اچیوڈ ان اے ہری. غلط چیز جلدی شاید مل جائے, اچھی چیز لانگ ٹائم سکسیس آپ کو اوور نائٹ نہیں ملتا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.